تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک نئی صبح کی پربہار فضاؤں میں آپ کے لیے پھر ایک بار ایک نئی صبح نام سے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل پیارے پیارے ہمارے مہمانوں سے اس سلسلے میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس پر گفتگو بھی کریں گے۔ نعت خواہ بھی موجود ہے انشاءاللہ عز و جل، ہم اپنے نعت خوان سے پیاری پیاری نعتیں بھی سنیں گے، مناقب بھی انشاءاللہ عز و جل سنیں گے۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی فرمائش کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پہلے تلاوت کلام پاک سے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ہمارے جو مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، ان کا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ FGN چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں مہمان بھی ہوتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس پر ہمیں کچھ روایات، کچھ حکایات، کچھ احادیث، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے ہمیں وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے اللہ کو راضی کیجیے۔ آج دنیا میں ہر ایک اپنے بڑے کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک سوچ بھی رکھتا ہے کہ میرا جو بڑا ہے وہ راضی ہونا چاہیے۔ جیسے جو جاب کرتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ باس ناراض نہیں ہونا چاہیے، باس کو راضی رکھا جائے۔ کاروبار کرنے والا گاہک ناراض نہ ہو، اس کا خیال رکھتا ہے کہ گاہک کو راضی رکھا جائے۔ اگر گاہک بڑی پارٹی ہے اور اس سے زیادہ نفع حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے اب زیادہ کوششیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک طالب علم ہے تو اپنے استاد کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ استاد کسی طرح ناراض نہ ہو۔ پھر کوئی دوست ہے، مددگار ہے، خیر خواہ ہے، بڑا تعاون کرتا ہے، کوآپریٹیو ہے، تو اس کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ ناراض ہوا تو اپنا نقصان ہوگا۔ اس طرح کی بہت ساروں کی سوچ ہوتی ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا جائے کہ میں ان سب کو تو راضی رکھ رہا ہوں، اگر یہ اچھی نیت ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ بھی ملے اور بعض صورتوں میں تو ثواب بھی ملے گا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں دنیا والوں کو تو راضی کر چکا یا دنیا والوں کو تو راضی کر رہا ہوں،
لیکن میرے رب کو راضی کر رہا ہوں یا نہیں، جو میرا رزاق بھی ہیں، سب سے بڑا کریم بھی ہیں، سب سے بڑا رحیم بھی ہیں، سب کچھ ہے اور اتنا مہربان کہ ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ اسی کے کرم پر ہیں۔ تو میں نے اس کو راضی رکھنے کے لیے کیا کیا، کیا کوششیں کی، کبھی ہم نے یہ سوچا؟ آج اسی میں کہ ہمارے بزرگوں نے اپنے رب کو راضی کیسے کیا، پھر قرآن اپنے رب کو راضی کرنے کے متعلق کیا فرماتا ہے، آج سلسلے میں ہمارے گیسٹ سے اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے کچھ مدنی پھول بھی ہمارے گیسٹ رکھیں گے، کچھ باتیں ہمیں سمجھائیں گے۔ میں پہلے ہمارے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ میرے سیدھی ہاتھ کی طرف ماشاءاللہ آپ نے ایک نئی صبح میں کئی بار ان کو دیکھا ہوگا، ہمارے مظفر بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں بطور گیسٹ۔ مظفر بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ حاجی ابو بکر بھائی بھی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں، ان کو بھی آپ نے FGN چینل پر مختلف سلسلوں میں دیکھا ہوگا، بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ان سے بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حاجی صاحب کو بھی مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اور ایک نعت خواہ بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، الطاف بھائی ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ سلسلے میں ہیں، پیاری پیاری نعتیں بھی سنائیں گے۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ چاہے تو ہمیں یوٹیوب پر اگر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر آپ کامنٹ سیکشن میں آ کر اپنی فرمائش کا ہم سے اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے۔ اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ، یا اگر اسلامی بہن کی کوئی نعت سننے کی خواہش ہے تو اپنے گھر کے کسی مرد کے ذریعے ہمیں وائس بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ موقع مناسبت سے آپ کے کالز کو بھی سلسلے میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی فرمائش ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے نعت خواہ وہ بھی پوری کریں گے۔ اگر آپ ہمارے دونوں مہمان جو مدنی پھول جو ہمیں بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر ان سے کوئی بات جاننا چاہتے ہیں، کوئی ان سے بات پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آ کر میسیج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کو بھی ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے رہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں مظفر بھائی سے ایک سوال کروں گا کہ جیسے مظفر بھائی ایک مقدمے کے طور پر، تمہید کے طور پر میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں کہ آج دنیا میں ہر ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ دنیاوی نفع کے لیے بھی ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ جیسے ماں باپ کو راضی کرنا تو یہ کار ثواب کا ہے، ماں باپ کو راضی کرے گا تو ایک اچھی چیز ہے، مسلمانوں کو راضی کرے گا تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک دوسری چیز آتی ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا۔ اگر ماں باپ کو راضی کر رہا ہے اور شریعت کے مطابق کر رہا ہے تو کار ثواب ہے جی، لیکن ماں باپ کو ان کا حکم ہے شریعت کے خلاف اور اس پر وہ سوچ رہا ہے کہ میں ماں باپ کو راضی کروں گا تو اس میں تو رب کو ناراض کرنا ہے۔ بالکل تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا یہ اپنے ایک زندگی سے بتایا ہے کہ انہوں نے اس طرح اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ کچھ ایسے واقعات اگر آپ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں، جس سے یہ بات پتہ چلے کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کو کیسے راضی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعجاز بھائی الحمدللہ بزرگوں کا یہ انداز اور ان کی زندگی کو اگر دیکھیں، ان کی جستجو دیکھیں تو بس رب کی رضا کی طرف ہی وہ مائل رہتے تھے، کسی طریقے سے رب راضی ہو جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے۔ آج جیسے آپ نے بتایا کہ آج رب کو چھوڑ کر بقیہ جو سب کچھ ہے ہم ان کو راضی کرنے کے لیے بہت لگے ہوئے ہیں، باس راضی ہو جائے، گھر میں بیوی کی خواہش شوہر راضی ہو جائے، شوہر کی جو ہے تمنا ہے بیوی راضی ہو جائے، اسی طرح سے جگہ جگہ سب سلسلے ہیں، لیکن کیا ہر بات میں اللہ کی رضا جو ہے وہ ہم پیش نظر رکھتے ہیں کہ میرے اس عمل سے اللہ راضی ہو جائے؟ تو ایک واقعہ ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بہت زبردست آپ ولیاں تھی، اور آپ کا یہ معمول ہوتا تھا جب رات ہوتی تھی تو راتیں عموماً بندہ سب کام کاج کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کے آرام کرتا ہے، سوتا ہے، نیند لیتا ہے، تو آپ جب سب لوگ سو جاتے تھے نا تو آپ اپنے آپ سے مخاطب جو ہے ہو کر کہتی کہ اے رابعہ، ہو سکتا ہے یہ رات تیری زندگی کی آخری رات ہے، یہ آخری رات ہو اور سکتا ہے کہ تجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو، تو اس رات کو سونے کی بجائے نا عبادت میں گزار۔ کیا بات ہے، اور بس کھڑی ہو جاتی نفل نمازیں پڑھنا شروع کرتی، یہاں تک کہ ساری رات جو ہے گزر جاتی۔ اب فجر کی نماز ادا کر لیتی،
اب بندہ ہماری بھی روٹین ہے، آج کبھی بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، بڑی راتیں ہوتی جاگنے والی ہے، تو بندہ اگر جاگ بھی لیا فجر تک تو فجر کے بعد تو اب سونا ہی سونا ہے کہ اب ہماری تو اتنی کیفیت اور اتنا وہ اسٹیمنا نہیں ہوتا ہے کہ اب دن رات جاگ کر اب کام بھی کر لیں. ہو جاتا ہے کہ بندہ اب رات میں نہیں سویا تو اب دن میں سو جائے. لیکن ان کا کیا معاملہ تھا کہ دن میں جیسے ہی دن آتا تو آپ فرماتی، اپنے آپ کو مبارکباد بھی دیتی کہ کل کی رات تو نے بڑی اچھی گزاری عبادت میں، لیکن اب دن آ گیا ہے نا، ہو سکتا ہے یہ دن تیرا آخری دن ہو. اللہ یہ دن آخری دن ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس میں آرام کرے، اس میں سو جائے، پھر بعد میں ندامت ہو، پچھتانا پڑے کہ آخری دن تھا میں نے عبادت نہیں کی، پھر دن میں عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس طرح اگلی رات آتی تو آپ فرماتی اب آج کی رات جو ہے نا تجھے کچھ زیادہ نیند آئے گی، اور نیند آنے لگتی، نیند کا کبھی غلبہ ہوتا نا تو اب ٹہلنے لگتی، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ جاگ لے، یہاں سونے کی کیا حاجت ہے، یہاں کی نیند تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو نیند معمولی ہے. ایک بار قبر میں چلی جاؤ گی تو قبر میں بہت لمبی نیند لے لینا، وہاں پر سینکڑوں برس تک، قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی تب تک قبر میں سونا ہے، تو یہاں سو کر کیا کرنا ہے. اس طرح دوسری رات دن رات دن، یہ آپ کے متعلق سیرت لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس طرح سے 50 سال کا عرصہ آپ نے گزار دیا اور کبھی آپ نے آرام نہیں کیا، یہاں تک کہ کبھی جو ہے تکیے سے سر نہیں لگایا، کبھی آرام نہیں کیا، عبادت میں گزار دیا، میرا رب راضی ہو جائے. مظفر بھائی، کسی نے کہا نا جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. تو یہ اس کی مصداق لگتی ہے. بالکل ایسے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی یہ شعر کہا ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا. اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. یعنی جب قبر میں رکھا جائے گا. آج بندہ دنیاوی معاملات میں کیا کرتا ہے، بھائی کہیں جانا ہے تو کسی کی کمپنی ہے کہ نہیں ساتھ میں، 2-4 لوگ جا رہے ہیں تو چلو میں بھی چلتا ہوں. کہیں جانا ہے اکیلے جانا پڑے گا، اکیلے سفر کرنا پڑے گا. کہیں رکنا ہے یار اکیلے، کسی سے بات چیت نہیں ہو رہی ہے، کوئی معاملہ نہیں، پریشان ہوتا ہے. وہ قبر ہے جس میں اکیلے رکھا جائے گا، تنہا. کوئی عزیز بیٹا بھی ہوگا یا والدین بھی ہوں گے تو ایک رات بھی قبر کے اندر نہیں، قبر کے باہر بھی رکنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے واقعی. اور سب کو چھوڑ کر وہاں چلے جانا ہے. پھر اندھیرا، پھر منو مٹی، اور قبر جتنی ہوتی ہے اس میں اور برگے وغیرہ لگا کر اور اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے. اب ایسے عالم میں چھوڑ کر سب چلے جائیں گے اور سینکڑوں برس تک رہنا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی بندے کو قبر میں رہنا ہے. تو ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جو ہے عبادت پر کمر بستہ رہتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جستجو میں لگے رہتے تھے. تو وہی کامیاب ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا. اسی طرح حضرت اسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ اے لوگو، مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی عام ہو گئی ہے. آج ہم بھی اگر غور کریں نا، آج ہمارے درمیان ہوتے ہوئے حادثات، ابھی پچھلے دنوں یہاں فیضان مدینہ کے قریب ہی ایک بلڈنگ جو ہے کولیپس ہو گئی، بلڈنگ گر گئی. کچھ دنوں پہلے ایک اور بلڈنگ میں آگ لگ گئی تھی، بڑے کچھ اس میں اللہ کا کرم ہے جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یا کسی کا اگر ہوا اس سے پہلے. اسی طرح ایک ہمارے کرلا میں جو ہے کچھ دنوں پہلے حادثہ ہوا تو ایک بس بے قابو ہوئی، اس کو چلانے والا کنٹرول نہیں کر پایا، اور راستے میں جو گاڑیاں، جو لوگ آئے، اب وہ کیا ہے سوچ کر آئے تھے کہ ہم نکل رہے ہیں، ہمارا آخری دن ہے. اگر کسی کو پتہ چل جائے تو وہ لگ بھی جائے معافی طلب کرنے میں، عبادت کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دنیا میں آنے کی خبر جو ہے نا وہ 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے. ڈاکٹر سے رپورٹ کر کے، معلومات کر کے، بھائی کوئی حاملہ ہے، اب آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے. لیکن دنیا سے جانے کی خبر جو ہے نا، موت کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں مل پاتی. صحیح ہے. بندہ بالکل راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اور اچانک جو ہے نا موت آ جاتی ہے. تو یہ جب انداز لوگ اپناتے تھے کہ یہ آج کی رات ہو سکتا ہے آخری رات ہو، آج کا دن ہو سکتا ہے آخری دن ہو، آج کا جو گھنٹہ گزر رہا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، اے میرے صحابی، تمہاری زندگی میں اب 1 ساعت باقی رہ گئی، صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے. اب وہ بے چین نہیں ہوئے، بے قرار نہیں ہوئے کہ اب میں کیا کروں گا،
میرا جو ہے مال جو ہے اس کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، ان کی جستجو کیا تھی؟ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اب چونکہ آخری میرا 1 گھنٹہ زندگی کا باقی رہ گیا ہے، تو آپ مجھے جو سب سے افضل عمل ہو وہ آپ ارشاد فرمائیے، تاکہ وہ میں کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکوں، اللہ کو راضی کر سکوں۔ کیا بات ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ علم دین سیکھنے میں مصروف ہو جائیے۔ ماشاءاللہ۔ علم دین سب سے افضل ہے۔ تو وہ آخری 1 گھنٹہ بھی آپ نے، آخری ساعت علم دین سیکھتے ہوئے گزاری، اور یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک کہ جیسے اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ جو بتایا کہ اے لوگوں مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی عام ہو گئی ہے۔ جی۔ 1400 سال پہلے کی بات کی گئی ہے، اور ایک وہ روایت بھی ہے نا کہ جیسے جیسے قرب قیامت کی طرف جو ہے وہ دور جائے گا، ویسے بے عملی بڑھتی جائے گی، گناہوں کا سیلاب۔ تو پھر یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وقت میں یہ اندیشہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی تو عام دیکھنے میں آ رہی ہے۔ بالکل، آج ایک دم بہت گناہ بڑھ چکے ہیں، اور یہ ایسے کچھ واقعات سامنے آتے ہیں نا، تو کچھ وقت کے لیے لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے، ارے یار ہم بھی اگر باہر نکل رہے ہیں، اچانک کوئی حادثہ ہو گیا، ہماری جان اچانک چلی گئی، جس گھر میں ہم بلڈنگ میں ہیں، اچانک وہ بلڈنگ اگر گر گئی تو کیا ہوگا؟ وقتی طور پر کچھ خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس سے بندے کو جو ہے غافل نہیں یا دوسری تبصروں میں نہ لگنا چاہیے، بلکہ عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے نا عبرت حاصل کرتے ہیں، اور بعض جو ہے عبرت بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو اللہ عبرت بننے سے ہمیں بچائے، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بندے کو جو آخرت میں انعامات عطا کیے جائیں گے، اس میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے راضی ہوگا، اپنے بندوں کی رضامندی، اپنے بندوں کو جو ہے اپنی رضامندی جو ہے اس کا انعام عطا فرمائے گا، ان سے راضی ہوگا۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ تو آج ہمیں یہ ڈرنا چاہیے کہ یہ بلکہ فرمایا بھی گیا، تمہیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمارے گناہ یقیناً بہت بڑھ گئے ہیں، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو ان واقعات کے ذریعے گویا ہمیں بتایا جا رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، ہم ناراض کرنے والے کام، جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو تھوڑا دیر کے لیے ہاں ہم تو بہت گناہ کر رہے ہیں، بہت ناراضگی والے کام کر رہے ہیں، اب ہمیں رضا والے کام کی طرف بڑھنا چاہیے اور گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ واقعی ناظرین، بڑی پیاری بات مظفر بھائی نے ہمارے ساتھ میں کی ہے، اور یہی سوچ ہوتی ہے بہت ساروں کی کہ جیسے عمل کے معاملے میں نا، عبادت کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں یہ سوچ نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ سوچ ہوتی ہے کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، لیکن عبادت کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں سوچ ہوتی ہے کہ کل سے نماز پڑھوں گا، ابھی آنے والی جمعہ سے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کچھ کی سوچ ہوتی ہے کہ حج پہ چلا جاؤ، حج کر کے آ جاتا ہوں، داڑھی رکھ لوں گا۔ یعنی گویا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے والے کام جو ہے نا، میں آنے والی جمعہ سے کروں گا، حج کر لوں گا، پھر داڑھی رکھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کروں گا۔ بیٹیاں ہے، شادی کرنا ہے، لوڈ ہے، پہلے کہ شادی کے معاملات سے سبکدوش ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، پھر انشاءاللہ عز و جل مسجد ہی میں پڑھا رہوں گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی عمل شروع کر دوں گا۔ لیکن یہ غور کرنا چاہیے، جیسے جو 3 حادثات کا انہوں نے جو ذکر کیا ہے ہمارے مظفر بھائی نے، کہ یہ 3 حادثات بالکل اسے سمجھو کہ اسی مہینے کے آخر میں اور دسمبر کے شروعات میں یہ معاملات ہوئے ہیں۔ ان رہنے والوں کو کیا پتہ تھا کہ ان میں سے رہنے والے کوئی جس کا یہ منصوبہ ہوگا کہ میں حج کرنے کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا، یا حج پر جاؤں گا تو اس وقت داڑھی رکھوں گا۔ حج کا موسم تو ہمارے یہاں پر تو تقریباً یعنی شروع ہو چکا ہے، فارمز بھرے جا چکے، قرآن اندازی ہو چکی ہے، جن خوش نصیبوں کے حج پر جانے کے آ گئے وہ تیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ لیکن اب حج کریں گے یا نہیں کریں گے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی آنے والی جمعہ دیکھنا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو یہ سوچ کہ آنے والے دنوں میں اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہوں گے، یہ سوچ ایک لمبی امید جو شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والے کام ابھی کچھ دیر کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے شروع کرتا ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ ابھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، ابھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو کچھ دنوں کے بعد کرنے کی جگہ، کچھ منٹوں کے بعد کرنے کی جگہ ابھی سے اللہ پاک کو راضی کرنے والے کاموں میں ہمیں مصروف ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اللہ پاک کو راضی کرنے کے معاملے میں جیسے ہم نے روایت تو سنی کہ بزرگوں کا، صحابہ کرام کی سوچ بھی ہمیں پتہ چلی کہ کیا انداز تھا۔ اب قرآن کیا فرماتا ہے کہ
ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کریں، کیسے کریں اور کتنا ضروری ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل میں ابو بکر بھائی سے جاننا چاہوں گا۔ کیا فرماتا ہے قرآن کہ اللہ کو راضی کرنے کے حوالے سے کیا کرے، کیسے کرے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں یہ حکم باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں کیا میرے آقا اعلیٰ حضرت نے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تفسیر خازن میں ہے جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ پاک جنتیوں سے راضی ہوگا اور کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ اللہ پاک نے صاف اس کا اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی جسے حاصل ہو جائے وہ جنتی بھی ہے، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ پاک انہیں ابدی سرمدی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائے گا۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اور اعلیٰ ہیں، اور اپنے رب سے محبت کرنے والے کے لیے سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ یہ خاص رب تبارک و تعالی کا عطیہ ہے، اس کی عطا ہے۔ رزقنا اللہ تعالی بجاہ حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعجاز بھائی بھی آپ نے جو بلڈنگ کے آگ زنی کا بتایا مظفر بھائی نے، اور آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا، اس میں ایک 16ویں منزل پر غالباً یا 15ویں منزل پر ایک صاحب تھے جو مین پاور کا کام کرتے ہیں، جو یہاں سے مختلف عرب ممالک میں لوگ جاتے ہیں ملازمت کے لیے۔ ان کے گھر میں تقریباً 400 افراد کے پاسپورٹ رکھے ہوئے تھے، اور 400 کے 400 پاسپورٹ ضائع ہو گئے۔ کویت کے دینار، US ڈالر، وہاں کے جانے کے لیے سارے وہ بیچاروں نے جمع کر کے رکھے تھے، اور 400 افراد کے گھرانوں کے، ان کے خاندانوں کے سپنے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا جائے گا، ہمارا شوہر جائے گا، ہماری جو ہے بیٹا جائے گا، جا کر جو ہے وہ درہم و دینار میں اور جو ہے پاؤنڈ اور ڈالرز میں کما کر کے ہم کو بھیجے گا۔ لیکن ان کے سپنے تو ادھورے رہ گئے، ان کے سارے خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کوشش کرتے رہیں گے تو ایسے مواقع پر بھی شکر کا پہلو نکل آئے گا۔ اب اگر بندہ یہ سوچے کہ یار میں جاتا، میرا پاسپورٹ ہوتا، میرا ویزا لگ چکا تھا اور مجھے پاسپورٹ مل جاتا، میں چلا جاتا تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے سرمایہ اکٹھا کرتا اور اسباب روزگار بھی لے لے ہوتا۔ لیکن اگر وہ بندہ یہ سوچے کہ اگر اس بلڈنگ میں ہوتا اور آگزنی کا میں شکار ہو گیا ہوتا اور میں جلس گیا ہوتا، یا خدا نہ خواستہ میرا انتقال ہو گیا ہوتا، تو بریڈ اینڈ بٹر جو میں لا کر دے سکتا ہوں آج کچھ نہ کچھ، وہ تو اس سے محروم ہو جاتے، میری بیوی بیوہ ہو جاتی، میرے بچے یتیم ہو جاتے، ماں باپ کے لیے صدمہ وہ ایسا ہوتا کہ جو ناقابل برداشت ہوتا۔ تو بندہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ذہن بنائے نا، تو بہت کچھ اس کے لیے اسباب نظر آتے ہیں دنیا میں۔ اگر کوئی نزلے کا شکار ہے، سوچتا ہے بار بار مجھے جو ہے سردی ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، فیور آ جاتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، تو یہ بندہ اگر ان سے بڑے امراض میں مبتلا لوگوں کو دیکھے تو اس کو اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کا بڑا اچھا موقع ملتا ہے۔ اگر کسی کے جوڑوں میں درد ہے، اگر کسی کو دیکھے راستے میں پڑا ہوا جس کا پیر ہی کٹا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد اس کو شکر کا پہلو ملتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے صرف جوڑوں میں درد ہے، اس کا تو پیر ہی نہیں ہے، یہ بیچارہ چل ہی نہیں سکتا، اپاہج ہے۔ کسی کو پیٹ میں السر ہو گیا، اپینڈکس ہو گئی، تو وہ درد، پتری کا درد ناقابل برداشت ہے۔ لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے، اب تو وہ زندگی سے مایوس ہو گیا ہے۔ انہیں اب اس سے لگتا ہے کہ میں 2 4 6 مہینے کا مہمان ہوں، مجھے اب اس دنیا سے رحلت کرنا ہے، کیونکہ دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ کینسر کا علاج جو ہے دستیاب نہیں ہے۔ تو بندہ اگر چاہے تو جس حال میں بھی ہے نا، اس میں شکر کا پہلو نکال سکتا ہے۔ امیر سنت نے بڑا پیارا ذہن دیا ہے، شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے، شاہ تھوڑی سی روزی پر رہے سب شاد گھر والے، ملے دولت صبر و قناعت یا رسول اللہ۔ تو اگر یہ ذہن مل جائے، یہ فکر مل جائے، تو اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے گا۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رضا پر جو راضی رہے نا، اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے حکم بھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے میری دی ہوئی نعمتوں پر تو راضی ہو جا،
تھوڑے سے عمل سے، تیرے تھوڑے سے عمل سے میں راضی ہو جاؤں گا. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو یہ رب تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے. ہمارے اسلاف نے، ہم اگر بنی اسرائیل کی تاریخوں کو دیکھتے ہیں تو 70 سال گھر بار، کاروبار، کام کاج، ماں باپ، بیوی بچوں سے جدائی اختیار کر کے جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں پر بیٹھ گئے، پتھروں پر، چٹانوں پر ایسی عبادت کی کہ پتھروں پر جو ہے سجدوں کے نشانات آ گئے. پانی کا ایک چشمہ ہے اور انگور کی ایک بیل ہے، اسی سے جو ہے وہ کھا رہے پی رہے، اور دن رات، سردی ہو گرمی ہو، چاہے کوئی بھی موسم ہو، وہ وہیں پر رہ کر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تو ہم وہ عبادات تو نہیں کر سکتے، نہ ہماری اتنی طویل عمریں ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کر سکے. لیکن اگر تھوڑی سی زندگی میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ذہن بن جائے نا، آدمی کو پیس آف مائنڈ ملے گا، اس کو اتنا سکون ملے گا، قرار ملے گا، چین ملے گا کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اور تو اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں. اگر ہم اس طرف آ جائیں، اب دوسری طرف آتے ہیں تو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو اور پتہ کیسے چلے کہ اللہ اس سے راضی ہے. تو حدیث پاک میں ہے، جس کا خلاصہ ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت فرماتا ہے، اللہ پاک کسی سے محبت فرماتا ہے. ہم تو ہر ایک چاہتے ہیں کہ اللہ کے جو ہیں محبوب بندے بن جائیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں، لیکن اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے. اس کے بارے میں اس حدیث سے پہلے ایک یاد آ رہی ہے حدیث پاک. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا، صحابہ کرام کی. وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ پاک سے بے حد محبت کرتے ہیں، اللہ سے عشق کرتے ہیں. تو قرآن مجید کی آیہ کریمہ نازل ہو گئی. اسی وقت قرآن شریف میں یہ آیت نازل بھی، قل، اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم تم فرما دو. کیا فرما دو؟ ان کنتم تحبون اللہ. وہ لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بے شک جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان کنتم تحبون اللہ، ان سے اے محبوب تم فرما دو. کیا کہہ دو؟ فاتبعونی. اب وہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن حکم کیا ہو رہا ہے؟ اے محبوب جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں نا، ان سے کہہ دو. کیا کہہ دو؟ فاتبعونی، آپ کی اتباع کرے. اللہ کے محبوب ہونے کی بات کر رہے، اللہ سے محبت کی بات کر رہے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اے محبوب تمہاری وہ اطاعت کرے، فرما برداری کرے. اب اسی پر اکتفا نہیں فرمایا، فاتبعونی، جو اس پر عمل کر لے، سرکار کی سنتوں کا عامل بن جائے، ان کی سنتوں کا آئینہ بن جائے، اور ان کا فرما بردار ہو جائے، تو کیا ہوگا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. کیا بات، انہیں وہ محبت کی بات کر رہے تھے، اب اللہ انہیں اپنا محبوب بندہ بنائے گا جو اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرے. حسن رضا خان مچل کر کے کہتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے یا رسول اللہ، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ، جسے تم چاہو. کیا بات، ماشاء اللہ. جی آپ نے ماشاء اللہ حاجی صاحب دو، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے دو طریقے بیان ہو گئے اس میں. جی، ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہو، اللہ راضی ہو جائے گا، بے شک. ٹھیک ہے، جیسے جس حالت میں اللہ پاک نے رکھا. دوسری چیز ماشاءاللہ آپ نے جو بیان فرمائی کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. بے شک. تو یہ دو چیزیں ماشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب اللہ پاک کسی سے راضی ہوتا ہے، کسی کو اپنا پسندیدہ بناتا ہے، تو اس کے بارے میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا میں نے، بیچ میں دوسری حدیث پاک لے لی. جی، رب تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، تو سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آؤ ہمارے دربار میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے جبریل، یہ فلاں فلاں بندہ جو ہے نا، اس کو ہم نے اپنا محبوب بنا لیا ہے. کیا بات ہے. ہم ان سے محبت کرتے، تم ان سے محبت کرو. چنانچہ جبریل امین علیہ السلام کی دلوں میں ان کی محبت آتی ہے. اب ملائکہ جو آسمان کے ملائکہ ہیں، ان کے دلوں میں جا کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے فلاں فلاں بندے کو اپنا مقبول و محبوب بنا لیا ہے، اور اس سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو ملائکہ آسمان جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں. اب وہ محبتیں زمین کے ملائکہ کی طرف جو ہے منتقل ہوتی ہیں، اور یہ زمین کے فرشتوں میں بھی اس کی محبت کا اللہ پاک جو ہے وہ درد ڈال دیتا ہے، جذبہ ڈال دیتا ہے، محبت ان کے دلوں میں پیوند فرما دیتا ہے. پھر اس کے بعد جتنے دنیا والے ہیں، اللہ پاک ان کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دیتا ہے، جس کو اللہ پاک نے اپنا محبوب بندہ بنا لیا. تو آج جو ہم اولیاء کرام کے مزارات پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے درباروں میں جاتے ہیں، کھینچے چلے جاتے ہیں، اس کا سبب ایک یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ کے وہ محبوب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے تو ان کی طرف مخلوق رجعت کرتی ہے، ان کی طرف رجوع کرتی ہے، اور یہ مرجع خلائق بن جاتے ہیں. مخلوق وہاں جاتی ہیں اور جا کر ان کے وسیلے سے، ان کے وساطت سے جب دعا مانگتی ہے نا، تو رب تعالیٰ ان کی
برکت سے ان کے طفیل مانگی ہوئی دعاؤں کے سبب جو ہے ان کی دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے. ماشاءاللہ واقعی میں دیکھیں خواجہ صاحب کو شاید 800 سال کے آس پاس دنیا سے پردہ زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، اور لیکن آج بھی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے، تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے ماشاءاللہ. اجاز بھائی یہاں پر ایک بات ایڈ کروں گا کہ ہم مسلمان تو جاتے ہی جاتے ہیں، مسلمان شاید 33-34% جاتے ہیں، 67-68% غیر مسلم پہنچتے. اچھا، وہ بھی اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ بھی چادریں پیش کرتے ہیں، پھول پیش کرتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنی مرادوں کے لیے التجائیں کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ کی محبت کا کیا ثمرہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی جو ہیں وہ آ کر ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. ابھی حضرت مخدوم ماہی میں رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس گزرا، تو سارے اہلیان بمبئی اور دیگر بھی دور دراز سے لوگ حاضری دیتے ہیں، اور آپ کا جو عرس پاک ہوتا ہے تو سب سے پہلا سندل اور سب سے پہلی چادر جو ہے نا بمبئی شہر کی پولیس جو ہے اس کی طرف سے پیش کی جاتی ہے. وہاں کا پولیس اسٹیشن، وہاں کا ڈپارٹمنٹ، وہاں کے سب افراد ان کی طرف سے سلامی پیش کی جاتی ہے، اور بالکل برسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں نعت خواہ بھی ہیں، اور یوٹیوب چینل پر ہمیں بہت سارے نعتوں کی فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، اور آج ہم نے گفتگو میں ابتداءً نعت ہی لینا رہ گئی ہے. پہلے نعت کو کلام کو شامل کرتے ہیں. جی الطاف بھائی، ناظرین کلام سننا چاہتے ہیں، کچھ فرمائشیں بھی ہیں. پہلے تو جو ابتدائی کلام تھا وہ درمیان میں پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ عز و جل فرمائشیں بھی انشاءاللہ ناظرین کی پوری کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زمین و زبان تمہارے مقیم و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بڑی دو جہاں بدن میں جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے اٹھی وہاں کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و مسیح غنی و علی کی زبان تمہارے اشارے سے چاند چیرے دیا چھپے ہوئے کو عصری کیا یہ تابوت تمہارے لیے صبا چلے کہ باغ
رضا کی زبان تمہارے زمین و زمان تمہارے مقیم و مقام تمہارے. ماشاء اللہ، کتنا پیاری خواہش کا اعلیٰ حضرت اظہار کر رہے ہیں. لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں. کس لیے؟ تمہارے لیے. تمہاری ثنا میں لیوا کے تلے رضا کی زباں کھلے. ماشاء اللہ. اچھا ناظرین، ہم سے کچھ نعتوں کی اور فرمائش بھی کر رہے ہیں. ایک اور کلام کو شامل کر لیتے. چند اشعار ہمارے محمد نور الدین قادری بھائی ہیں، سلام کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی فرمائش ہے کہ بلا لو اے شاہ بحر و بر مدینے میں. اس کے چند اشعار، پھر انشاءاللہ مظفر بھائی سے کچھ اور مدنی پھول بھی لیتے ہیں. بلا لو مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کو جانا میرے باچا کسی نہ چاچا گرا دے کاش مجھ کو شوق دھڑ پا کر مدینے میں وغا ایک سانس مل جائے. زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم دم ہر مدینے میں. خدا را واسطہ دینا تجھ کو غوث اعظم کا دکھا دے. سبز گنبد کا حسین منظر مدینے میں. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے پیارا. مدینہ اس لیے عطار جان دل سے پیارا. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین. اعجاز بھائی، ہمیں یہاں ذہن دیا جا رہا ہے، یہ فکر دی جا رہی ہے. میں پہنچوں کوے جانا میں غریباں چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. میں پہنچوں اس طرح کہ میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوں. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. امیر سنت کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب قافلہ چل مدینہ سے جب
حرم مدینہ میں داخل ہوئے تو سر پہلے رکھا، پھر اپنے آپ کو داخل کیا مدینے کی فضاؤں میں. ماشاء اللہ. جوتے اتار لو چلو باہوش باخبر. امیر سنت ہمیں درس دے رہے، انداز دے رہے. جوتے اتار لو چلو باہوش باخبر، دیکھو مدینے کا حسین گلزار آ گیا. تو چونکہ رجب شعبان رمضان میں اب ایک کثیر تعداد ہے عاشقان رسول کی حرمین طیبین جانے والوں کی، تو ان کے لیے بھی ایک بدل التجا ہے کہ کاش ذوق عشق مدینہ میں لبریز ہو کر جائیں تو وہاں کا لطف انشاءاللہ کچھ اور ہی حاصل ہوگا. آمین آمین ماشاء اللہ. چلتے ہیں ناظرین، ٹاپک پر کلام کرتے ہیں پھر سے. ہم مظفر بھائی سے چاہوں گا کہ مظفر بھائی ماشاءاللہ حاجی ابو بکر بھائی نے ماشاءاللہ ایک پارہ 10 سورۃ توبہ کی ایک آیت بتائی جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز فرمایا گیا ہے. جی. اس کے علاوہ بھی یقیناً قرآن پاک میں ایسی کئی آیات ہوگی اور اس کے ضمن میں بہت سارے علماء نے کلام بھی کیا ہوگا کہ یہ آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی طرف توجہ دلا رہی ہے. تو ایسی کوئی آیات اور مزید اس پر کچھ مدنی پھول اگر آپ دینا چاہیں. جی. قرآن پاک میں اور ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہے کنز الایمان سے، اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے اور اس رب کی طرف جو ہے آنا ہے، پھر جو ہے اس سے ملنا ہے. رب کی طرف پلٹنا ہے، رب کی طرف جو ہے واپس جانا ہے. اس کو کسی شاعر نے بیان کیا ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانہ ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یعنی اب تک جتنی زندگی ایک دن کا تذکرہ آ رہا ہے، آخر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اب ایک دن بھی غفلت میں نہ گوانا. اب تک جو عمر جو گزر گئی وہ گزر گئی، لیکن اب غفلت میں نہ گوانا، کیونکہ جو بھی عمل کرے گا. آج لوگ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی میں آزاد ہیں، اپنے انداز سے اپنا لائف سٹائل اپنائیں گے، اپنے انداز سے زندگی گزاریں گے. کون پکڑنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، کون ہمیں روک ٹوک کرنے والا ہے. آج دنیا میں ڈھیل دی گئی ہے، رسی ڈھیلی کر دی گئی ہے اور بندے کو چھوڑ دیا گیا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. آج دنیا میں تو بندہ اپنے انداز سے وقت گزار رہا ہے، لیکن جب اسے واپس ہونا ہوگا، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا. اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جی. اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. یہ جو رب کے حضور ہو جائے نا، بندے کو یاد آئے آج میں کیسے بھی زندگی گزار رہا ہوں، ایک دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، رب کو جواب دینا. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اے بندے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، اب اس کے بدلے تو نے کیا عمل کیا. قرآن پاک میں بے شک تم سے ضرور نعمتوں کی پرسش ہوگی، حساب لیا جائے گا. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب دیکھتا ہے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو طرح طرح کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا اپنے آپ کو پاتا ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے ان نعمتوں کو دینے والا کوئی مالک ہے، اور جس نے نعمتیں دی ہے وہ نعمتوں کی پرسش بھی فرمائے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. بے شک تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. تو یہ خیال آنا اس کے دل سے نہ غفلت کو دور کرتا ہے، اس کو خواب غفلت سے جگاتا ہے اور اس کو عبادت کے لیے تیار کرتا ہے کہ جس رب نے مجھے نعمتیں دی ہے اس کی رضا والے کام کرنے میں لگ جاؤں، عبادت کرنے میں لگ جاؤں، اس کو راضی کر لوں. تو یہ بندہ اگر نعمتیں حاصل کرے اور جو نعمتوں پر غور